بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہومیوپیتھی اسٹیپ ہیڈ پر میں آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو آج بات کریں گے تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں امپوٹنسی کے حوالے سے، نامردی کے حوالے سے اور ایسی کمپلیکیشن کے حوالے سے جس پر بہت زیادہ سوالات آئے ہیں، بہت زیادہ دوستوں نے معلومات پوچھی ہیں، کمنٹ سیکشن میں جا کر انہوں نے بہت زیادہ پوچھا ہے، اور ریمیڈیز سلیکٹ کرنے کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ میں آلریڈی اس ٹاپک پر 2 سے 3 بنا چکا ہوں ویڈیوز، لیکن اس میں پھر کچھ دوستوں کو پھر بھی کچھ مشکل کا سامنا تھا، تو اس حوالے سے آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام دوستوں کو جو بار بار پوچھتے رہتے ہیں یا کمنٹس میں آ کر وہ پوچھتے ہیں اپنی کمپلیکیشنز کے بارے میں، تو ان کو تھوڑا سا بریف کیا جائے، اور ایسی ریمیڈیز اور ان کی علامات، ایسی میڈیسن جو ان کی علامات کے مطابق ہوں تو ان کو ڈسکس کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علامات کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ تو آج بات کرتے ہیں اسی سلسلے میں۔ تو میں ڈاکٹر شاہد ملک، آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، آج بات کرتے ہیں پری میچور ایجوکیولیشن کے بارے میں، امپوٹنسی کے حوالے سے، ماسٹربیشنز کی کمپلیکیشنز کے حوالے سے اور اس کے سائیڈ اور بیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے، اور جریان، احتلام، نائٹ فالز، تو یہ جتنی بھی کمپلیکیشن ہے اس کے بارے میں آج مکمل بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اسی ٹاپک پر میں نے پہلے سے آلریڈی بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس میں یہ تھا کہ کچھ فیمس جو میڈیسن ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ ایسے کمبینیشنز کا ذکر کیا گیا ہے جو شاید دوستوں کو سمجھنے میں شاید مشکل ہو رہی تھی۔ تو بہت زیادہ کمنٹ سیکشن میں دوستوں نے سوال کیے، پوچھے اور اپنی معلومات پوچھنے کی کوشش کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کمنٹ سیکشن میں بہت زیادہ سوال و جواب ہو جاتے ہیں، تو ایک ایک کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ تمام دوستوں کے جتنے بھی سوالات ہیں یا جتنی بھی کمپلیکیشنز آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آج جتنی بھی میڈیسن ہوں گی اسی تمام میڈیسن کو ڈسکرائب کیا جائے گا اور ان کی علامات کو بھی ڈسکرائب کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ چونکہ ایک لمبی فہرست ہے اور میڈیسن بھی بہت زیادہ ہیں، ایسی میڈیسن بھی ہوں گی جو شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، اور ایسی میڈیسن بھی ہوں گی جو آپ نے بہت زیادہ استعمال بھی کی ہوں گی لیکن اس کے طریقہ کار میں شاید آپ صحیح نہ سمجھ پائے ہوں گے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، ایک تو آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شاید پہلا پارٹ ہوگا، تو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہم دیں گے بہت جلدی، تاکہ جتنی بھی میڈیسن ہیں اس کمپلیکیشنز کے حوالے سے اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مکمل پہنچتا رہے۔ تو دوستو، بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے ارجنٹم میٹ۔ ارجنٹم میٹیلکم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ چاندی سے بننے والی ایک میڈیسن ہے جو عام طور پر ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہمارے میل پاور کے حوالے سے، اور بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس حوالے سے، خاص جہاں پر ٹیسٹیکلز میں پین ہو اور ایسا کٹنگ پین ہو جس طرح سے شدید کاٹنے والا پین ہو، تو اس میں ہم ارجنٹم میٹیلکم استعمال کریں گے۔ جہاں پر جریان منی ہو رہی ہوتی ہے، احتلام ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے ینگرز میں، اور ایسا احتلام جو بلا تحریک ہو، مینز کہ اس میں اریکشن نہ ہو، استادگی نہ ہو، تو اس میں احتلام کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور منی کا اخراج ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم ارجنٹم میٹیلکم اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک خاص علامت یہ ہوگی کہ یورین جو ہوگا وہ برننگ سنسیشن میں آئے گا، مطلب پیشاب جو ہے وہ جلن کے ساتھ آئے گا۔ اور اسی طرح اسی چاندی سے بننے والی جو نائٹریٹ سے بنتی ہے، ارجنٹم نائٹریٹ، ارجنٹم نائٹریٹ بھی میل پاور کے لیے، امپوٹنسی کے لیے، پری میچور ایجوکیلیشن کے لیے بہت اچھی دوا ہے، اور ایسی علامت اس میں پائی جاتی ہے جب آپ انٹرکورس کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ایک ڈھیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے، آپ ریڈی ہوئے ہیں انٹرکورس کے لیے لیکن انٹرکورس کرنے کے بالکل قریب ہی تھے کہ آپ کا جو عضو خاص ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ اپنی جو جنسی خواہش ہے
اس کو پورا نہیں کر سکتا، یا اس میں ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ایجنٹم نائٹریکم میں یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ جہاں پر سیکسول خواہش جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور جو سیکسول آرگنز ہوتے ہیں، جینیٹل آرگنز جو ہوتے ہیں، اس میں ایک ڈھیلے پن کی کیفیت ہوتی ہے، اور بالکل ایسا جیسے ٹھنڈا ہو یا اس میں طاقت نہ رہی ہو، اور اگر ہلکی پھلکی اس میں استادگی ہو بھی جاتی ہے تو مباشرت کے وقت تکلیف اور درد کی کیفیت بھی اس میں ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اریٹیشن بھی ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ایک خاص اس کی علامات، نمایاں علامات میں ہے ارجنٹم نائٹریکم میں، کہ جب آپ سیکسول انٹرکورس کے لیے ریڈی ہو رہے ہوں تو وہاں پر آپ کا جو سیکسول آرگن ہے یا جینیٹل آرگن ہے وہ بہت ڈھیلا پڑ جائے، تو وہاں پر آپ ارجنٹم نائٹریکم استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح سے ایگنس کاسٹس ہے۔ ایگنس کاسٹس بہت ہی بہترین اور لاجواب دوا ہے، بہت اچھی میڈیسن ہے ایسے ینگرز کے لیے، ایسے نوجوانوں کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو اپنی جوانی میں غلط کاریوں کا شکار رہے ہیں، اور اپنی غلط کاریوں کی شکار ہونے کی وجہ سے جوانی میں ہی وہ بوڑھے نظر آتے ہیں۔ ان میں اخراج منی کی وجہ سے، یا ان کی جو اپنی جسم کی جو قوت ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اور کمی واقع ہو جاتی ہے ان کی جو قوت حیات ہے، اور بہت نا امید اور مایوس ہوتے ہیں۔ اور اس میں ان کی جو نمایاں علامات ہوگی اس میں یہی ہوگا کہ دھات اور منی کا بار بار اخراج ہو جاتا ہے۔ اور امپوٹنسی کے لیے یہ ایک بہت بہترین میڈیسن ہے، جہاں پر آپ کے سیکسول آرگنز جو ہیں، جینیٹل آرگنز جو ہیں، وہ بہت ڈھیلے ڈھالے ہو گئے ہوں، ان میں پاور نہ رہی ہو، اور ان میں طاقت نہ رہی ہو، اور ایسے محسوس ہوتا ہو کہ جیسے یہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے ہوں یا سکڑے ہوئے ہوں، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایگنس کاسٹس۔ ایگنس کاسٹس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں جو سیکسول ڈیزائر ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، کہ سیکس کرنے کا دل جو ہے وہ نہیں ہوتا، یا خواہش جماع جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں اشواگندھا کے حوالے سے، اشواگندھا ایک ایسی میڈیسن ہے جو ایک بہت بہترین ٹونک ہے۔ اشواگندھا میل پاور کے حوالے سے، امپوٹنسی، اور اس کے ساتھ پری میچور ایجوکولیشن ہو گئی، اور نرو ٹانک بھی ہے یہ۔ تو جہاں پر آپ کو جرنل ویکنس ہے، یا جرنل ویکنس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی جو قوت مردمی ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو وہاں پر آپ اشواگندھا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اشواگندھا آپ کا استعمال عام طور پر بہت سارے دوست کرتے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ ہے یوز کرنے کا، وہ مدر ٹنکچر میں آپ اس کو استعمال کریں گے۔ مدر ٹنکچر میں بھی آپ اس کی جو ڈوزیج ہے وہ اس طرح سے استعمال کریں گے کہ اس کو 1 کپ تازہ پانی میں لیں گے یا ہاٹ واٹر میں لیں گے، اور اس کے جو ڈراپنگ ہے وہ کرنے کے بعد آپ اس کو چائے کی طرح استعمال کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں الفلفا کی، الفلفا بھی ایک بہت اچھی اور زبردست قسم کی ایک ٹانک ہے، خاص طور پر جو خون کی کمی، جہاں پر اینیمک کیفیت بن جاتی ہے اور جنرل کمزوری آ جاتی ہے، قوت حیات کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ عمدہ دوا ہے اور لاجواب قسم کی میڈیسن ہے یہ چہرے پر تر و تازگی لاتی ہے، اور بھوک میں جو کمی ہوتی ہے اس کو بڑھاتی ہے، اور جو خوراک ہوتی ہے اس کو جزو بدن بنا کر آپ کی کمزوری کو دور کرتی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے جو نامردی ہوتی ہے یا میل پاور کی کمی ہوتی ہے، تو اس کو الفلفا ٹانک سے آپ دور کر سکتے ہیں۔ اور الفلفا کا بھی آپ مدر ٹنکچر ہی استعمال کریں گے، اور مدر ٹنکچر کو استعمال کرنے کا طریقہ جس طرح سے میں نے پہلے بتایا ہے، آپ اس کو بھی اسی طرح سے ہی استعمال کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اوینس سٹیوا کے بارے میں۔ اوینس سٹیوا بھی بہت زیادہ مشہور زمانہ میڈیسن ہے، ایک اچھا جرنل ٹانک ہے، احتلام اور جریان کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ اچھے رزلٹ ہیں اس کے، اور میل پاور، امپوٹنسی، اور ایسی امپوٹنسی جو کثرت مباشرت کی وجہ سے ہو، جہاں پر سیکسول انٹرکورسز کی زیادتی ہوگی، اس کی وجہ سے اگر امپوٹنسی ہو رہی ہے یا میل پاور کم ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو جسمانی کمزوری ہو رہی ہے، نروز جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں اور گال پچکے ہو گئے ہیں، تو پٹھوں میں درد کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ اوینس سٹیوا مدر ٹنکچر کا استعمال کریں گے، اور اوینس سٹیوا مدر ٹنکچر کا استعمال بھی آپ اسی طریقہ سے کریں گے جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اسی طرح سے ایسڈ فاس ہے،
ایسڈ فاس بہت ہی زبردست قسم کی میڈیسن ہے جریان اور احتلام کے حوالے سے۔ ایسا احتلام جو خواب کے ساتھ ہو، جہاں پر نیند میں آپ کو خواب آئے اور خواب کے ساتھ احتلام ہو جاتا ہے اور منی کا اخراج ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسڈ فاس۔ اور ایسڈ فاس جو ہے وہ ایلڈری ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو ایمپوٹنسی ہوتی ہے اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نوجوانوں میں تو یہ کرتی ہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ جتنی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اور ایسی ایمپوٹنسی جس میں جو ہماری منی کی تھیلیاں ہوتی ہیں ان میں سوزش آ جاتی ہے اور قوت مردمی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ٹیسٹیکلز میں ورم آ جاتی ہے یا سوزش ہو جاتی ہے، اور باوقت مجامعت یا جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکسول انٹرکورس کے وقت عضو کا ڈھیلا پن ہو جانا اور اس میں طاقت کا نہ ہونا، اور اسی طرح سے خاص طور پر جب آپ اسٹول پاس کر رہے ہوتے ہیں یا پخانہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پخانہ کرتے وقت ایک سفید رنگ کا ایک مادہ اخراج ہوتا ہے، اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ملکش کلر کا ہوتا ہے، دودھ کے رنگ کا یا دودھیا کلر کا ایک اخراج ہوتا ہے، اور سوزاک کی وجہ سے اگر کوئی امپوٹنسی ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی آپ ایسڈ فاس کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اور ایسڈ فاس جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مدر ٹنکچر میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی پوٹنسیز میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی علامات کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز میں تھوڑا سا آپ دوستوں کو باور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی میڈیسن میں نے بتائی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی علامات کے مطابق ہوں اور آپ استعمال بھی کر رہے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں، تو لیکن یہاں پر ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی علامات کی میڈیسن آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں اور ان سے جا کر اپنی علامات دے کر پھر آپ ان سے اپنا علاج طلب کر لیں۔ اگر آپ کی علامات میچ بھی کر رہی ہیں تو پھر ان کی ڈوزز کا بھی آپ وہاں سے جا کر پتہ کر سکتے ہیں اور ان سے معلومات کر سکتے ہیں۔ سیلف میڈیکیشن بعض اوقات آپ کی خلاف ہو سکتی ہے، آپ کی طبیعت کے خلاف ہو سکتی ہے، آپ کو نقصان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے سیلف میڈیکیشن سے آپ نے بہت زیادہ ایوائڈ کرنا ہے۔ تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ پارٹ جو ہوگا امپوٹنسی کے حوالے سے اس میں آپ دوستوں کی جو جتنے بھی سوالات ہیں یا اور جتنی بھی میڈیسن ریمیننگ ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس میں ڈسکرائب کروں گا۔ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس پر امید ہے کہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہیلپ فل رہا ہے آپ کے لیے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے اور تھمز اپ بھی ضرور کر دیجئے، مطلب یہ کہ لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے۔ تو تب تک ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، اگلی ویڈیو میں۔